صحیح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من وجد ساعة فلم يزحف فلا يقرب مصلانا رواه أحمد. بزرگان اسلام، 9 ذی الحجہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اور جو یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا ہے اور اس پر میں تم سے خوش ہوں. اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ اللہ کی جانب سے قرآن مجید میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دی گئی ہیں. اسلام سے پہلے مختلف طریقے کے تہوار لوگ منایا کرتے تھے، مختلف طریقے سے خوشیاں منایا کرتے تھے، لیکن اسلام نے 2 تہوار 2 خوشیوں کا موقع رکھا ہے. ایک رمضان کے مہینے کے ختم ہونے پر عید الفطر کے عنوان سے، اور دوسرا ذی الحجہ کے اندر 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ کے اعتبار سے. دونوں کے اندر احکامات ہیں. یہ جو حج کے مہینے میں قربانی کا جو مسئلہ ہے ہر انسان جانتا ہے، اور آج سے نہیں 1400 سال پہلے سے بلکہ اس سے بھی پہلے قرآن حکیم نے فرمایا اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. سیدنا آدم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے حابیل اور قابیل، انہوں نے بھی قربانی پیش کی تھی، ایک کی قبول ہوئی ایک کی نہیں ہوئی. بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے بتلایا گیا کہ اپنی پسندیدہ چیز یعنی اپنے صاحبزادے کو اللہ کے راستے میں قربان کرو. انہوں نے اس خواب کو اپنے بیٹے سے ذکر کیا. بیٹے نے وہ جواب دیا جو تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف سے لکھنے کے لائق ہے. کہا کہ ابا حضور آپ یہ حکم بجا لائیے، میں تیار ہوں. اور مینا کے میدان میں وہ مکمل واقعہ حضرات کے سامنے ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر نور نظر کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو مکمل طور پر ذبح کرنے کے لیے جتنی کوشش اور جستجو اور طاقت لگانی تھی لگائی، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا. ان کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک دمبا بھیج دیا اور چھری ان کے گلے کے بجائے دمبے پر چلی اور دمبا ذبح ہو گیا. یہ قربانی کی یاد ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی روشنی میں اس قربانی کو جاری رکھنے کا حکم فرمایا. اس کے مستقل نظام ہے. جو شخص صاحب نصاب ہے اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے. اب قربانی کے ہر دور کے اندر جانوروں کے لیے مختلف مقامات پر مختلف طریقے کی دشواریاں پیش آتی رہی ہیں، آتی رہیں گی، آ رہی ہیں.
اس کی وجہ سے شریعت کا حکم نہیں بدلے گا۔ ہمیں ہر صورت میں قربانی کرنی ہے۔ اس سے پہلے کہ قربانی کے ایام گزر جائیں، ان مسائل کی طرف ہمیں توجہ نہیں دینی ہے۔ کوئی صاحب وقت سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ قربانی کے بجائے صدقہ کر دیا جائے، قربانی کے بجائے غریبوں کو جو ہے کچھ کہیں بھیج دیا جائے، یہ حالات ایسے ہیں یا ویسے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، حالات تو اس سے بھی زیادہ خراب آئے ہیں۔ ہم کو اللہ کے اس حکم کو پورا کرنا ہے، اس کے لیے کسی طرح سے بھی ہم اپنے طور پر شریعت مطہرہ نے کتنی آسانی کر دی۔ اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ قربانی کرنے والا اپنے گھر ہی میں قربانی کرے، یا قربانی کرنے والا اپنے محلے کے دائرے سے بڑھ کر کے آگے نہیں بڑھ سکتا، یا اپنی بستی سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کتنی آسانیاں دی ہے کیا روئے زمین پر جہاں کہیں بھی وہ اپنی قربانی کو اللہ کے نام سے کرا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں غم و فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کہیں پابندیاں اور دشواریاں ہیں تو جانور کا جہاں پر آسانی سے اور سہولت سے جانور قربانی کا دستیاب ہوتا ہے وہاں ہم اپنی قربانی کر لیں۔ جتنے حجاج کرام ہیں حج پہ جاتے ہیں مکہ معظمہ میں، جو حج کے بعد میں اللہ کے نام پر جو قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں، وہ تو آج تک ایک گوشت کی بوٹی بھی استعمال نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ گھنی آبادیوں میں رہتے ہیں اور جنہیں اس وقت میں جانوروں کے حاصل کرنے میں بے انتہا دشواری ہے، تو ان کے لیے آسان ہے کہ بڑے شہروں میں رہنے والے لوگ، ان کی رشتہ داریاں دیہاتوں سے وابستہ ہیں۔ بمبئی ہے، احمد آباد ہے، بنگلور ہے، چنئی ہے، دہلی ہے، اور بڑے شہر ہیں جہاں پر لوگوں کو کہیں کسی جگہ کوئی دشواری پیش آتی ہو، تو اس موقع کے اوپر ان کے لیے آسان ہے کہ وہ اپنے اقربا، اپنے رشتہ داروں کے درمیان میں وہ اپنی قربانیاں کرا سکتے ہیں۔ تنظیموں کے بارے میں نہیں کہتا میں کہ تنظیموں کو جو ہے آپ اپنا اتنا بوجھ ڈال دیں کہ ان کے پاس اتنی قربانیوں کا، ان کے پاس میں بھی ایسا نظم نہیں ہوگا، لیکن اہل قرابت رشتہ داریوں میں اپنی قربانیوں کو کرا کر کے بھی آخر درجے میں اگر جانور نہیں مل رہا ہے تو آپ اپنی رشتہ داریوں میں ان قربانیوں کو رشتہ داروں کے زیر نگرانی کرائیے۔ لیکن بہرحال قربانی جس شخص پر واجب ہے قربانی کے ایام میں اسے قربانی ہی کرنی ہے، الا یہ کہ وہ اگر قربانی کے ایام میں قربانی نہیں کر سکا تو پھر بعد کے جو مسائل ہیں اس کے اندر یہی ہے کہ اس کو ایک بکرا یا ایک بکری کی قیمت کو صدقہ کرنا ہوگا، اور اس صدقے کے اندر یا کوئی اگر اس نے جانور بھی ذبح کیا ہے تو اس میں سے خود نہیں استعمال کر سکتا، اس لیے وہ صدقہ بھی اپنے اوپر نہیں غربا کا حق بن جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری بات میں یاد کرتا ہوں، حکومت سطح کے اوپر مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ یہ قربانی کے جانوروں کی پابندی لگانا، اس میں صرف مسلمانوں کا نقصان نہیں ہے، یہ پشو دھن جسے بولتے ہیں، پورے ملک کے اندر شہروں سے زیادہ قصبات ہیں، قصبات سے زیادہ دیہات ہیں۔ ہمارے اس ملک کی پرمپرا رہی ہے، ہمارے اس ملک کا ایک رواج رہا ہے کہ بیٹیاں ہوں یا خاتون ہوں یا گھر میں کوئی بوڑھی عورت ہے وہ کوئی بکری پال رہی ہے، کوئی بکری کا بچہ پالتا ہے، کوئی جو ہے وہ بھینس پال رہی ہے، کوئی بھینس کا بچہ پالتی ہے، اور وہ سال کے اندر اپنی کھیتی کے علاوہ گھاس پھوس کھلا کر کے ایک پشو دھن تیار کرتی ہے جو اس کے لیے ایک سہارا بنتا ہے۔ اگر ہم نے قربانی کے جانوروں کے لیے پابندیاں لگائیں اور یہ سوچ کر کے لگائی کہ مسلمان اس قربانی کو ادا نہیں کر سکیں گے، تو مسلمان تو اس قربانی کو کسی نہ کسی درجے میں ادا کر لے گا، اور اگر کوئی آخری درجہ ہے تو صدقہ و خیرات کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ اس ثواب کو حاصل کر لے گا۔ لیکن ملک میں پھیلے ہوئے اتنے دیہاتوں میں
جو لوگ، یعنی ظاہر بات ہے یہ جتنے بھی جانور خریدے جاتے ہیں یہ اکثر برادران وطن سے خریدے جاتے ہیں۔ برادران وطن کو معاشی اعتبار سے قربانی کے دنوں میں اتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے جس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ فرض کیجئے ایک آدمی 15,000 کا ایک جانور خریدتا ہے، تو جس نے 15,000 قربانی کے لیے دیے ہیں اور جانور خریدا ہے، تو جس سے خریدا ہے اس کو 15,000 کا نفع ہوا، اور اس کے بعد میں اس جانور کو وہاں سے لے جانے اور ٹرانسپورٹ جو ہے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے جو گاڑیوں کا استعمال ہوتا ہے اس میں لوگ ہزاروں روپے کماتے ہیں۔ منڈیوں میں لوگ گھاس بیچنے والے لوگ ہزاروں کماتے ہیں، چارہ بیچنے والے لوگ ہزاروں کماتے ہیں، لاکھوں لاکھ برادران وطن اس معیشت سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم نے ان کو بھی اس میں نقصان پہنچایا ہے۔ اس لیے حکومتی سطح پر جہاں تک ہو سکے جو رعایت اور جو مراعات قربانی کے دنوں میں جو ہے منڈیوں میں دی جاتی تھی، جانوروں کے نقل مکانی کے لیے دی جاتی تھی، اس کو کسی طرح سے بھی نہ روکا جائے، اور قربانی کو کرنے کے لیے جو سہولتیں ہیں وہ ضرور دی جائیں، تاکہ اللہ کا یہ حکم انسانوں کے اوپر اور خاص طور پر ایک اسلام کا ایک جو خاص شعار ہے یہ لوگ آسانی سے ادا کر سکیں، اور اس سے دوسرے لوگوں کی بھی خوشحالی وابستہ ہے۔ اس لیے ہم حکومتی سطح پر حکام سے یہ کہتے ہیں کہ جتنا ہو سکے وہ اس معاملے میں نرمی اختیار کرے، قانونی پیچیدگیوں کے بجائے ان کو ان دنوں کے اندر سہولتیں فراہم کریں، تاکہ دوسرے لوگ جنہوں نے سال بھر جانوروں کو پال کر کے ایک آس اور امید لگا کر کے، میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، شرد یادو جو ہیں جو جنتا دل کے جو ہے صدر بھی رہے ہیں، انہوں نے پارلیمنٹ میں اس بات کو کہا، کہ پشو دھن جو ہے یہ ایک ایسی پونجی ہے جو ہمارے ہندوستان میں عورتوں کے لیے ایک سہارا بنتی ہے، آپ اس کو ختم کرتے جا رہے ہیں، ملک کا نقصان کرتے جا رہے ہیں، یہ نقصان کسی طرح بھی روا اور مناسب نہیں ہے۔ قربانی کے دنوں میں قربانی کی جائے، احکام، ہاں جو بھی ضروری مسئلہ کسی کو معلوم کرنا ہو تو اپنے علاقے کے مفتیان کرام سے اور علماء سے پوچھ کر کے ان حالات کی پیچیدگیوں کو، اور ہر علاقے کے لوگ اپنے علاقے کے اعتبار سے حالات کو جانتے ہیں، ان سے مشورہ کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس قربانی کے اس عمل کو صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا